کبھی کبھی کراچی سوتا نہیں، لیکن اس رات شہر جاگ رہا تھا۔ گلیوں میں خاموشی تھی مگر ہوا بھاری تھی، جیسے کسی نے اندھیروں کو بھی خبر کر دی ہو۔ پولیس نے کہا آج وہ بچ کر نہیں جائے گا، لیکن پرابلم یہ تھی وہ کبھی پکڑا ہی نہیں جاتا تھا۔ کبھی فقیر بن کر، کبھی نمازی بن کر، کبھی بھیڑ کا حصہ بن کر وہ ہمیشہ نکل جاتا تھا، اور پیچھے رہ جاتا تھا صرف ایک لفظ: چھلاوا۔ آج کی کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جو صرف بندوق سے نہیں دماغ سے لڑتا تھا، اور جب سسٹم اسے ڈھونڈ رہا تھا تو وہ سسٹم کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ کہانی ہے نعیم شرری کی۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل کرائم کیسز۔ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے، ہم جرم کے پیچھے چھپی سوچ، مجبوری اور سسٹم کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کراچی کے اصلی کرائم کیسز، گینگز اور پولیس آپریشنز کی ریئل کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر کیس صرف جرم نہیں ہوتا، ایک سبق ہوتا ہے۔ نعیم شرری کسی کرائم فیملی میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ 1973 سول ایویشن اتھارٹی کے ایک عام سے ملازم کے گھر یہ لڑکا دنیا میں آیا۔ گھر میں 11 بہن بھائی تھے اور نعیم ان میں سے صرف ایک عام سا نام تھا۔ اسکول بھی تھا، چھوٹی موٹی نوکری بھی، اور زندگی بالکل سیدھی لگتی تھی، مگر کراچی جیسے شہر میں سیدھا رہنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں حالات اکثر انسان کو وہ بنا دیتے ہیں جو کبھی بننا نہیں چاہتا۔ نعیم ابھی MQM کا حصہ نہیں بنا تھا کہ ایک چھوٹی سی علاقائی جھگڑے کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جیل کی دیواروں کے اندر زندگی پہلی دفعہ اس کے لیے رک سی گئی تھی، اور وہاں اسے وہ خبر ملی جس نے اس کی سوچ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کی والدہ کے ساتھ کچھ لڑکوں نے بدسلوکی کی۔ وہ ایک خبر نہیں تھی، وہ ایک زخم تھا۔ اس دن 4 دیواروں کے بیچ کھڑے ہو کر نعیم نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جو اس کی زندگی نہیں، بہت سی زندگیاں بدلنے والا تھا۔ باہر جا کر سب سے پہلے ماں کی توہین کا بدلہ لیا جائے گا۔ جیل سے باہر نکلتے ہی نعیم نے صرف بدلہ نہیں لیا، اس نے اپنی پہچان خود لکھی۔ آگ لگائی گئی، گلیوں میں فائرنگ ہوئی، اور شہر نے پہلی دفعہ اس کا نام سنا۔ اب وہ صرف نعیم نہیں رہا تھا، وہ بن چکا تھا نعیم شرری۔ کم عمر لیکن ہاتھ میں بڑے ہتھیار، آنکھوں میں خوف بھی اور بے خوف ارادہ۔ اور جب کراچی نے یہ چہرہ پہچانا تو لوگ صرف ڈر نہیں گئے، خاموش ہو گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں جب بھی پولیس محاصرہ کرتی، وجہ اکثر صرف ایک ہوتی: نعیم شرری کی اطلاع۔ کبھی نارتھ کراچی، کبھی کورنگی، کبھی بفر زون۔ پولیس اور ایجنسیز ہر دفعہ تیار ہوتی، مگر نعیم ہر دفعہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتا۔ کبھی فقیر کے لباس میں، کبھی نمازی کی شکل میں، کبھی سائیکل پر، ایک عام آدمی بن کر۔ اور جب محاصرہ اٹھتا تو صرف ایک سوال رہ جاتا: وہ گیا کہاں؟ اور اسی وجہ سے پولیس اور ایجنسیز کے درمیان نعیم شرری ایک ہی نام سے پہچانا جانے لگا: چھلاوا۔ ہر بڑی دہشت گردی کے بعد میڈیا میں ایک ہی نام گونجتا: نعیم شرری۔ کچھ جرم جو واقعی اس نے کیے، اور کچھ وہ جو اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیے گئے۔ مگر جب کوئی نام اخبار کی سرخیوں کا حصہ بن جائے تو پھر سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق دھیرے دھیرے مٹنے لگتا ہے۔ شہر کے لیے نعیم اب صرف ایک شخص نہیں رہا تھا، وہ ایک سمبل بن چکا تھا، اور اسی ایک سوچ نے خود نعیم کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا جب ہر جرم کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرایا گیا ہے تو پھر واقعی میں مجرم بننے میں کیا برائی ہے۔ نعیم صرف خود فرار نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا پورا گھرانہ بھی قید ہو چکا تھا۔ بہنوں کی شادیاں صرف خوابوں تک رہ گئی تھیں۔ کسی بھائی کو بھی اپنی بہنوں کی رخصتی نصیب نہیں ہوئی، نہ کسی کو وداعی کا لمحہ۔ والدہ اور والد کے جنازے وہ بھی دور سے سنائے گئے، دیکھنے تک کا موقع نہ نصیب ہوا۔ راتیں کبھی پارکوں میں گزری، کبھی ڈر اور خاموشی کے سائے میں۔ زندگی کرائے کے گھر تک سمٹ گئی، اور پھر بھی کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ جرم اگر ایک نے کیا تھا تو اس کی سزا گھر والوں کو کیوں ملی۔ 11 مارچ 1996 اطلاع ملی کہ نعیم اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے آنے والا ہے۔ مخبری کسی اپنے نے ہی کر دی تھی۔ یہ مقابلہ نہیں تھا، یہ دھوکہ تھا۔ گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، ہر راستہ بند، گھر کی تلاشی شروع ہوئی، اور پھر اچانک ٹی وی ٹرالی کے پیچھے سے فائرنگ۔ گولیاں چلتی رہیں، دیواروں پر نشان، اور کچھ دیر بعد نعیم شرری زخمی جسم کے ساتھ زمین پر گرا ہوا تھا۔ کراچی کا سب سے مشہور چھلاوا جو سالوں تک پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا، آج خود خاموش ہو چکا تھا۔ نعیم شرری نہ پیدائشی مجرم تھا، نہ ہی فرشتہ۔ وہ اس شہر کا وہ چہرہ تھا جہاں جرم، سیاست
اور سسٹم آپس میں اتنا گل جاتے ہیں کہ سچ اور غلط کی پہچان دھندلی ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا نقصان نعیم کو نہیں ہوا، اس کے گھر والوں کو ہوا، جو نہ جرم میں شامل تھے نہ کسی فیصلے کا حصہ۔ اور شاید یہی ہوتی ہے سب سے بڑی سزا۔ یہ کہانی تھی نعیم شرری کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ تھرلنگ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔